اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے اور آج کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 98۔ ناظرین، آپ سے ہم نے پہلے بھی بارہا یہ گزارش کی ہے کہ یہ سلسلہ تبلیغ کے لیے ہے۔ اس میں ہمارا دنیاوی ذاتی کسی قسم کا کوئی بھی مفاد نہیں۔ ہماری خواہش ہے اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے پوری دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کو پہنچا دے۔ یہ ہماری اللہ سے خصوصی درخواست ہے اور اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس کاوش میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ کا حصہ یہ ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ توبہ آیت نمبر 98۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَامًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بدوؤں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برے چکر انہی پر ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ بدو لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر تاوان ہے، چٹی ہے، جرمانہ ہے، اور احسان کرتے ہیں آپ پر، اور آپ کے متعلق یہ بدگمان ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ اللہ کے پیارے، سچے اور آخری نبی ہیں، اور آپ پر نعوذ باللہ من ذالک برے دنوں کا قیاس کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر لمحے ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس پر اللہ کی مدد ہو اس پر برے چکر نہیں آتے۔ برے چکر کا مطلب ماحول کا، دنیا کا اونچائی اور نیچا، یعنی اگر آپ ترقی پہ جا رہے ہیں تو زوال بھی آپ کے حصے میں آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زوال کا تصور کرنا بھی گناہ ہے ہماری نظر میں، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ جو حکم آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہی آگے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، آپ پر زوال کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ان گمراہ لوگوں کا گمراہ کن خیال تھا، اور وہ اس خیال میں تھے کہ آپ پر زوال آئے اور پھر ہم آپ سے انتقام لیں، بدلہ لیں۔ مگر اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ برے چکر بھی انہی کے حصے میں ہیں۔ یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے نبی کے مقابلے میں، اپنے رسول کے مقابلے میں، اپنے پیارے کے مقابلے میں گمراہ لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، یہ وارننگ دی گئی ہے کہ یہ برائی، یہ برے چکر، یہ برے حالات، یہ زوال، یہ صرف انہی لوگوں کی نصیب میں ہے۔ اللہ کے نبی کے حصے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہر بات کا سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو پھر اللہ کے نبی پر
زوال کیسے آ سکتا ہے؟ کفار، مشرکین، منافقین جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ مشاورت کرتے ہیں، وہ اللہ خود سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ ان کا مشاورت کرنا اللہ کو کمزور نہیں کر سکتا، اللہ کو کسی حال میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کفار، منافقین، مشرکین چاہے جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنا مرضی سوچ لیں، جتنا مرضی منصوبہ بندی کر لیں، اللہ کے مقابلے میں وہ زیرو ہیں۔ اور اللہ نے اسی لیے اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ میں سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ یعنی جو یہ مشاورت کرتے ہیں، جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، جو خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ اور جب اللہ سنتا اور جانتا ہے تو پھر نبی کو کیسے زوال آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوچنا بھی گناہ ہے ہماری نظر میں، ان کی نظر میں تو یہ پلان تھا۔ وہ جو کچھ بھی ان سے جب کہا جاتا کہ جہاد میں جانا ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالو، تو وہ یہ اس حصے کو سمجھتے کہ یہ ہم سے تاوان لیا جاتا ہے، چٹی لی جاتی ہے۔ اور تاوان اور چٹی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کا نبی کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ ان منافقین کی گمراہ کن حرکتیں تھیں، اسی لیے ان کو زوال ہی زوال ہے۔ یہ منافقین زکوٰۃ ہو یا جہاد کا چندہ، اس کو بھی دل جوئی سے نہ دیتے۔ ان کے دلوں میں اس وقت بھی کدورت ہوتی، منافقت ہوتی کہ یہ تو ہم سے چندہ لیا جا رہا ہے، ہم پہ چٹی ہے یہ، اور وہ بد دلی سے یہ ادا کرتے، کیونکہ اگر وہ ادا نہ کرتے تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ مسلمان ہمیں تند و تیز نظروں سے دیکھیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، ان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ اور جہاد کا جو چندہ ہے یہ وہ ادا کرتے۔ مگر ان کے دل ہمیشہ بدگمان ہوتے، جو بھی چندہ ادا کرتے وہ بادل نخواستہ کرتے، اور جو کام بادل نخواستہ کیا جائے وہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں جو بھی کرنا ہے وہ خوش دلی سے کرو، جہاد کرنا ہے تو خوش دلی سے کرو، میری رضا کے لیے کرو، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، بڑا کہنے کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے کرو۔ لیکن یہ منافقین اور یہ کفار اللہ کی رضا کے لیے یہ نہ کرتے، بلکہ دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے۔ اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ہم مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے۔ اس وقت تو وہ مسلمانوں پر غالب نہ ہوئے، لیکن اسی آیت کی روشنی میں آج تمام منافقین، تمام مشرکین، تمام کفار مسلمانوں پر غالب ہیں، اور مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کا جذبہ نہیں، وہ حرارت نہیں، وہ قوت نہیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں جتنا صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کا جتنا ایمان مضبوط تھا، ہمارا وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ ہم دنیا کی لالچ میں پڑ گئے ہیں، ہمیں صرف مال و زار اکٹھا کرنا ہماری خواہش ہے، مرنے سے ہم ڈرتے ہیں، جبکہ موت نے ہر حال میں آنا ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی انسان، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، موت اس کو بھی آنا ہے۔ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ موت سے بھاگ نہیں سکتے، تو جب موت نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے تو پھر مجاہد بن کر کیوں نہیں جیتے؟ اللہ کے راستے میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیوں نہیں کرتے؟ دین اسلام کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ غور کریں اس بات پہ۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔